بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور ان دو آیات کے پڑھنے پر کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں؟ آج ہمیں ان دو آیات کے پڑھنے کا اجر و ثواب اور فوائد معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہم ان آیات کی تلاوت نہیں کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ انسان بعض معاملات کے اندر پریشان ہوتا ہے، یا کسی مصیبت کے اندر ہوتا ہے، یا گھریلو پریشانی ہوتی ہے، تو جب آدمی ان آیات کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان آیات کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ ان میں سے پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اس امت کے لیے۔ سبحان اللہ، جو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس امت کے لیے۔ نماز کا تحفہ معراج کی رات کو ملا، اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور تیسرا تحفہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا کہ آپ کے ہر امتی میں سے وہ شخص جو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوگا، آپ کی امت میں سے جو شخص توحید کا قائل ہوگا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے بخشش فرما دے۔ 3 تحفے عطا کیے، پہلا نماز کا تحفہ، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کا تحفہ، اور تیسرا کہ ہر اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی جو اللہ کی توحید کا قائل ہو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین بھی موجود تھے، کہ ایک دم اچانک جو ہے زوردار دھماکے کی سی آواز آتی ہے، تو جبریل امین نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز آئی ہے یہ آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، اور اس دروازے میں سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج تک کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے، آپ کو 2 نور عطا کیے جاتے ہیں، اور ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے پہلا نور یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا نور، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 تحفے 2 نور نہیں عطا کیے، اور اس کے پڑھنے پر ہر حرف پر آپ کو ایک نور دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ سورہ بقرہ کی اور سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے کہ ان کے پڑھنے پر ہر ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نور عطا کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے کے عرش کے نیچے سے خزانوں سے عطا کی ہے۔ عرش کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات ہمیں عطا کی ہیں اپنے خزانوں میں سے، تو اس کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے پابند تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرانگی اور تعجب ہوتا ہے ہر اس شخص پر جو صاحب عقل ہو، سمجھدار ہو، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت نہ کرے اور آیت الکرسی نہ پڑھے، اور پڑھے بغیر ہی سو جائے۔ مجھے حیرانگی اور تعجب ہے اس شخص پر کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نہ پڑھے۔ کتنی فضیلت ہے ان کی کہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی 3 رات تک مسلسل تلاوت کی جاتی ہے تو شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں آتے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر شیاطین کو دور کر دیتے ہیں گھر سے، اور اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل کرتے ہیں۔
اور ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر سے رزق کی جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، رزق برکت ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں آیت الکرسی یاد نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی تو یاد ہے۔ فرمایا پھر تم آیت الکرسی سے کیوں غفلت میں ہو؟ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو۔ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جو بیت المال کا جو مال ہے، جو کھجوریں ہیں، اس کی آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے کہ وہاں سے کچھ بندہ کوئی چیز نہ لے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پہرہ دے رہا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کچھ مال اٹھانا چاہا، کچھ غلہ کھجوریں اٹھانی چاہییں، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو وہ میری منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ساری بات میں نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ دھیان نہ رکھنا، وہ آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بڑا چکنا تھا، مجھے پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ رات کو پھر آیا، میں نے اس کو پھر دوبارہ پکڑ لیا، پھر وہی اس نے معاملہ کیا کہ منت سماجت کرنے لگا کہ میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو مجھے چھوڑ دو۔ مجھے پھر ترس آیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ میں نے پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو پھر جب رات آئی تو میں نے اس کو پھر وہ آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، تو میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ تم مجھے آج کی رات چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں آؤں گا اگر یہ تم عمل کرو گے۔ وہ عمل کیا ہے کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو۔ جس گھر میں آیت الکرسی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان نہیں داخل ہوتا۔ تو وہ شیطان تھا جو 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا۔ تو ہمیں اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی پابندی سے تلاوت کرنی چاہیے۔ ان کے برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر خیر و برکت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔